الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، سامعین ذوی الاحترام، ممبر نور پہ جلوہ افروز علماء، مشائخ، سادات، بالخصوص حضور سید پیر حسن کبیر الدین کفر شکن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مبارک خاندان اور آپ کی شجر نسب سے تعلق رکھنے والے حضور گدی نشین صاحب مسند علی جناب سید خورشید حیدر صاحب قبلہ، اور ہم اور آپ جن کے عرس میں حاضر ہوئے ہیں، پیر سید میرو میاں باپو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. یہ عوام الناس کا مجمع، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور ابھی شکیل بابا سے پہلے ایک بڑا علمی اور بڑا ہی ریسرچ ورک پر جو کام جاری ہے اس پر ایک خطاب جاری تھا، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں وہ بڑے محظوظ بھی ہو رہے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے. ظاہر سی بات ہے
جب ہمارے مرشد کا ذکر ہوگا تو ہمارا دل خوش بھی ہوگا، ہماری روح کو تازگی بھی ملے گی۔ اور بڑی اچھی وضاحت دی، بالخصوص حضور مشائخ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ فتنہ پرور لوگ بڑی طرح طرح کی بات کرتے ہیں، اور 2 شعر میں ہی سارا مسئلہ حل کر دیا کہ الحمدللہ ہمارا سلسلہ مدینے والے سے کیسے ملتا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی مدینے والوں سے ملتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتے ہوئے صرف اور صرف اپنے موضوع پہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ میں سے کئی لوگ مجھے جانتے بھی ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ بس اتنا جان لیں کہ میرا تعارف اور میرا پریچے اور انٹروڈکشن اتنا ہے کہ میں رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا کے در کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ کائنات عالم میں اس سے بڑا نہ کوئی تاج ہے، اس سے بڑا نہ کوئی خلعت ہے، اس سے بڑی نہ کوئی دستار ہے، اس سے بڑا کوئی بھی تعلق نہیں ہو سکتا، اور کائنات عالم میں اس سے بڑا کوئی تعارف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول خدا جس دروازے پہ آ کر کہیں یا اہل البیت، وہ دروازہ سیدہ فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے۔ کائنات عالم کا کوئی بھی آ جائے، اللہ کا حبیب اپنی مسند چھوڑ کر کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ میرے آقا اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، وہ بادشاہ ہو، رئیس ہو، قبیلے کا سردار ہو، وہ بہت بڑا جنگجو ہو، پہلوان ہو، صاحب علم ہو، صاحب مسند ہو، یہاں تک کہ جبریل امین بھی اگر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آئے تو میرے آقا کبھی اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اپنی مسند پہ بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ کائنات عالم جس کی مسند کا طواف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور پھر اسی رسول کریم کی بارگاہ بے نیاز میں جب آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کے نور کا حصہ جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ ازراہ محبت اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر کے بتائیں کہ جس کے لیے محمد بھی کھڑے ہوں، اس زہرا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس زہرا کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کی عظمت شان کیا ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے شہر واکانیر میں بغداد کا کوئی مرشد، مدینے کا کوئی سید آئے اور اپنے ساتھ مصطفیٰ کریم کا منہ مبارک ساتھ میں لے آئے، تو پورے واکانیر کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں یہ اعلان نہ ہو کہ رسول کا منہ مبارک، رسول کے بال شریف دیکھنے چلو، رسول کے بال کی زیارت کرنے چلو۔ ہر ایک بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب آ کر دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ رسول کے بال ہیں، یہ رسول کا منہ مبارک ہے، یہ رسول کے جسم سے لگے تھے، یہ مصطفیٰ کے جسم سے جڑا ہوئے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جب رسول کے بال کی اتنی تعظیم ہے تو مصطفیٰ کے آل کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل رسول کا دامن، پیر سید مشا بابا کا دامن۔ میری نسبت بہت سے لوگوں سے ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے تھی، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخر یہیں پہ آ کے بات رک گئی کہ نسبت صرف ان سے جوڑیے جن کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہو، جن کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہو، جن کی نسبت خود سید الانبیاء سے ہو۔ کیوں؟ فقط اور فقط اس لیے، صرف اور صرف اس لیے کہ کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت میں ہر تعلق اور رشتہ داری ختم ہو جائے گی سوائے میرے تعلق اور رشتہ داری کے، جو مجھ سے تعلق اور رشتہ جوڑ کے لائے گا میں قیامت میں شفاعت بھی کروں گا، اس کو اپنے ساتھ جنت میں بھی داخل کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا نسب تو یہ پیر حسن کبیر الدین ہے، آپ کا نسب کون؟ سیدنا امام الدین کفر شکن ہے، آپ کا نسب کون؟ پیر مشائخ اول ہیں، پیر مشائخ ثانی ہیں، مومن شاہ بابا ہیں۔
پیرو میاں سرکار ہیں، یہ سب آپ کا نسب ہے۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر ہوں، سرکار معین الدین چشتی ہوں، سرکار شاہ عالم ہوں، سرکار قطب عالم ہوں، سرکار حاجی علی شاہ بخاری ہوں، سرکار خواجہ غوث محمد گوالیاری ہوں، یا پھر سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں، یہ آپ کا نسب ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کلو نسب و سبب، ہر نسب اور سبب قیامت میں ٹوٹ جائے گا، میرا نسب بھی کام آئے گا، سبب بھی کام آئے گا۔ حضور کیوں؟ تو میرے آقا فرمائیں گے نسب یعنی جو میری نسل اور آل سے ہو، سبب یعنی جو میری آل سے محبت کرتا ہو، جو میری آل پہ اپنی سب کچھ قربان کرنے کو تیار۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ جن کے عرس میں آئے ہوئے ہیں ان کو دوہری نسبت حاصل ہے، ایک اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور دوسرا رسول خدا سے خون کی نسبت حاصل ہے۔ قیامت میں ہر سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کے خون کا سلسلہ کام آنے کا۔ وہ نہیں سنا آپ نے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب جنگ خیبر ہوئی اور جنگ خیبر کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک خچر، ایک گدھا کسی نے لا کے تحفے میں دیا۔ گدھا سمجھتے ہیں آپ؟ بولیے، گدھا تحفے میں لا کے دیا کہ جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں لایا گیا، اس گدھے نے میرے آقا سے مخاطب ہوتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، میرے آقا سے بات کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ہوں کہ جس کے باپ دادا پردادا کی پیٹھ پر، پشت پر 60 انبیاء نے سواری کی۔ یہ کون؟ گدھا ہے۔ اپنا تعارف کس کو دے رہا ہے؟ اسے تعارف دے رہا ہے جو مقصود کائنات ہے، جو عین کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو جان کائنات ہے، کائنات عالم کا مرکز و محور ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، نہ آدم پیدا کیے جاتے، نہ ہوا پیدا کی جاتی، نہ کائنات عالم میں یہ زمین کا فرش بچھایا جاتا، نہ آسمانوں کا شامیانہ لگایا جاتا، نہ چاند ستارے کی قندیلیں جلائی جاتی، نہ یہ تمام سیارے اور ستاروں کہکشاں کی گیلیکسی جلائی جاتی، نہ دنیا میں کوئی آتا، نہ دنیا بنائی جاتی۔ ایک محمد ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہوئی ہے، جن کے سبب مصطفیٰ کے سبب کائنات جاری و ساری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غور فرمائیے گا۔ اس کائنات، جانے کائنات کے سامنے گدھا اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت پر یا رسول اللہ میرے باپ دادا پردادا لکڑ دادا جو میرا خاندان ہے، گدھے جو گزرے ہیں، ان کی پیٹھ پر نبیوں نے 60 نبیوں نے سواری کی ہے۔ یہاں علماء لکھتے ہیں نیچے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس گدھے نے رسول اللہ سے کوئی فالتو بات کی تھی، کوئی بیجا بات کی تھی، نہیں، اس نے اپنا فخر، اپنا مقام پیش کیا تھا کہ میں وہ ہوں جس کے باپ دادا کو بھی نبیوں کی خدمت کا موقع ملا تھا، میں وہ ہوں جس کے باپ دادا کی پشت پہ بھی انبیاء بیٹھے تھے۔ تو میں یہی تو کہتا ہوں اور یہی تو عرض کرتا ہوں اور یہی تو پیغام دنیا کو دینا چاہتا ہوں کہ جب گدھے کے باپ دادا کی پشت پہ نبی بیٹھ جائے تو وہ اس کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔ تو خود جس کے باپ دادا میں کوئی حیدر کرار ہو، کوئی حسن مجتبیٰ ہو، کوئی حسین سید الشہداء ہو، کوئی سید الساجدین ہو، کوئی زید شہید ہو، کوئی غوث پاک اور معین الدین ہو، کوئی نظام الدین ہو، کوئی حسن کبیر الدین ہو، تو جب خچر کو اپنی ایک نسبت پہ ناز ہو سکتا ہے تو ان بیٹوں کو اپنے نانا محمد پہ ناز کیوں نہ ہو؟ تو کائنات عالم کا مرکز و محور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، ایک عجیب سا مشن چلایا گیا ہے، ایک عجیب سا پروپیگنڈا۔ سید ہیں تو کیا ہوا، سادات ہیں تو کیا ہوا، ہوں گے اپنی جگہ پہ، ہم سب برابر، مومن برابر، ایمان والے برابر، نمازی برابر، زکوٰۃ ادا کرنے والے برابر۔ میں صرف ان کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک گدھے کو اتنی سمجھ میں آ گئی کہ جس کے باپ دادا کی پشت پر نبی بیٹھ جائے وہ عام گدھوں جیسا نہیں رہتا، تو میں پوچھنا وہ چاہتا ہوں اشرف المخلوق میں وہ سید زادہ کتنا اعلیٰ و ارفع ہوگا جس کی رگوں میں محمد عربی کا خون دوڑ رہا ہوگا۔
اللہ اکبر کیا رسول چھوڑیں گے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے والوں کے نعرے سے کام چل جائے گا تو سن لیجئے، آپ کے کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ. جتنی بار یا علی کہو گے ثواب آپ کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا، ان کو ملے گا تو آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ ذکر و علی کی عبادت. 1,24,000 صحابہ میں کسی صحابی کا ذکر عبادت نہیں ہے سوائے علی مرتضیٰ حیدر کرار. جس کے چہرے کو دیکھ کر خود سیدنا ابو بکر صدیق یار خال مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ کہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس علی کا کتنا مقام ہوگا. سبحان اللہ. وہ علی مرتضیٰ جس کی محفل میں موجودگی کو خود سیدنا عمر فاروق پکار کر کہیں اللہم انی اعوذ بک ان اعیش فی قوم لست لها ابو حسن، اے پروردگار میں ایسی قوم میں زندہ نہیں رہنا چاہتا جس میں علی مرتضیٰ نہ ہو، حیدر کرار نہ ہو. تو عزیزان محترم میں ایسے جلسے میں جانا بھی نہیں چاہتا جس میں علی کا ذکر نہ ہو. جس کی ذات پر ابو بکر صدیق ناز کریں، فاروق اعظم ناز کریں، عثمان غنی ناز کریں، جس کے نام لینے کو عبادت کہا جائے، جس کے ذکر کو عبادت کہا جائے، جسے دیکھ لینا عبادت ہو، اس کا نام لینے سے مردوں میں زندگی آئے، اسے حیدر کرار کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ کے نہیں، اس لیے کہ جس کا ہاتھ اٹھے گا دنیا میں پھر یاد رکھیے گا قیامت میں علی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائیں گے. نعرہ حیدری. جتنے لوگ کھڑے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سارے، کیوں؟ ہم ایک بیٹے کی مزار پر آئے ہیں اور گواہ بنا دیں کہ ہم نے آپ کے بابا کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. ہم نے آپ کے بابا کے نام پر نعرہ لگا کے بتایا ہے کہ ہم علی کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. ایسے نہیں. ابھی یہ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، ایک بہت مشہور شاعر گزرا ہے اور اس شاعر کو پنجابی شاعر ہے اور اس کو جا کر کے آپ اس کا دیکھیے، کہتا ہے کہ چھٹیوں میں میرا پوتا گھر آیا اور مجھے کہا دادا کشتی کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے کشتی کرتا ہوں. دادے اور پوتے میں کشتی شروع ہوئی. پوتا چھوٹا 5-6 سال کی عمر، دادا بوڑھا ہے. دوران کشتی فوراً اس پوتے نے ایسا پیش لگایا داؤ کہ دادا نے خود کو زمین پہ گرا دیا، گویا کہ ہار گیا. بڑے ایسا کرتے جب بچوں سے کچھ کام کرے تو وہ ہار جاتے ہیں. کہو دادا کہا میں ہار گیا. پوتا میرے سینے پہ بیٹھ کے کہتا ہے یا علی یا علی یا علی. تو کہا میں نے پوچھا کہ یہ نام تجھے کہاں سے آیا؟ کہ دادا میں کشتی دیکھنے جاتا ہوں نا، پہلوان کوئی بھی ہو کسی بھی مذہب کا ہو، جب بھی میدان میں آتا ہے تو کہتا ہے یا علی. کہ دادا جب یا علی کہتا ہوں تو جسم میں ایک الگ سی طاقت محسوس کرتا ہوں، ایک الگ جوش محسوس کرتا ہوں. جسم کے اندر ایک الگ ہی کیفیت ہو جاتی. میں یہ سوچنے لگا جس نے ابھی علی کو جانا نہیں، جب علی کا نام اس کی کیفیت بدل دیتا ہے تو جو علی کی کھا رہا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو. ابھی جو ہے شکیل بابا بتا رہے تھے کہ سرکار نظام الدین اولیاء، سرکار سیدنا نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، سرکار سیدنا حسن کبیر الدین کفر شکن، یہ سب ایک وقت کے ولی اولیاء اللہ میں سے ہیں. یہ ایک ہم نشین ہیں، یہ ایک وقت میں بیٹھنے والوں میں سے ہیں. تو ان بیٹھنے والوں میں سے ایک بیٹھنے والے نے کیا کہا ہے پتا ہے؟ جسے ہم خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. نام ہے سید محمد، رہنے والے ہیں بدایوں کے. نسل کس کی ہے؟ رسول خدا سے ملتی ہے. اور ایک دن فرماتے ہیں نظام الدین حیا دارت کہ گویت بندے شاہم. سنیے بڑوں کا بڑا کلام. فرماتے نظام الدین حیا دارت کہ گویت بندے شاہم کمینہ یکدہ باشد کمبر اورا. سبحان اللہ کہیے تو میں ترجمہ سنوں. سبحان اللہ. اور زور سے پتا تو چلے جہاں آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہو وہ جسے بٹھاتے ہیں ذلیل نہیں کرتے، آسمانوں پہ بلند کر دیتے. پتا تو چلے
کیسی نسبت والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پتہ نہ چلے کتنے بلند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، معلوم تو پڑے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، سب ننگے آئیں گے۔ سادات اور اہل بیت وہ ہوں گے جو اللہ کی دی ہوئی خلعت اور اللہ کے دیے ہوئے عبا کے اندر ملبوس ہو کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان قیامت میں ہر آنے والا بغیر لباس کے آئے گا، مگر آل رسول اہل بیت رسول خدا جب آئیں گے تو مخصوص لباس و عبا میں ملبوس کر کے بھیجا جائے گا۔ تو میں اتنا ہی تو کہتا ہوں نا کہ قیامت میں ایک طرف ننگے آنے والے ہوں گے، ایک طرف لباس میں آنے والے ہوں گے، تو ننگے آنے والوں کا لباس میں آنے والوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہے کوئی جو ہے کوئی مقابلہ؟ ارے ہمارا خون وہ ہے، اللہ بہتر جانے کہاں جا کے ملتا ہے یہ تو ان اللہ والوں کا کرم جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہد اور مٹھاس سے ہمارے وجود کو اس قابل کر دیا کہ اب جنت میں جانے کے لیے تیار ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ایک ہمارا وجود اور ایک ان اللہ والوں کا وجود، ان آل رسول اور اہل بیت رسول کا وجود کا ہمارا وجود یہ ہے کہ جا کے سلسلہ نہ جانے کہاں ختم ہو پتہ نہیں چلے گا، ان کا وجود یہ ہے کہ سیدھا فرش سے نکلتا ہے تو عرش تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے، خدا تک جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کرو حوض کوثر کے سامنے رسول کے سامنے تشریف لائیں گے اور حیران ہوگا کہ قرآن اور اہل بیت آ رہے ہیں۔ اب جس کو اپنا فیصلہ کروانا ہو وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بنا کے پیش کر دے، یہ جس کی سفارش کریں گے اللہ انہیں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نظام ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نظام الدین حیا دارت کہ گویت بندہ شاہم، کہ نظام الدین کو حیا آتی ہے کہ وہ خود کو علی کا غلام کہے، بیٹے ہیں، نسل سے ہیں، آل سے ہیں، ولایت کے درجے کمال پہ ہیں، وقت کی خواجگیت حاصل ہے، قطب زمانہ ہیں، ولی کامل ہیں، عالم یگانہ ہیں، مفتی وقت ہیں، مجتہد وقت ہیں، مجدد عصر ہیں۔ آپ نہیں سمجھے، عالم ولی ہو ضروری نہیں، ولی عالم ہو یہ ضروری ہو، ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے اور ایسا ہے بھی نہیں، مگر ہر ولی عالم ہو یہ ضروری ہے۔ کا مدرسہ نہ گیا ہو تو کیا ہوا؟ اس کے جد کریم رحمت للعالمین شہر علم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب میں بلا کے بھی سینے کو علم سے پر فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول کا نام۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیا فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے؟ نظام الدین حیا دارت کے گویت بندہ شاہم فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کو علی کا غلام کہوں، نہیں میں علی کا غلام نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں کمینہ یک گدا باشد قمبر اورا، میں تو علی کے غلام قمبر کا بھی ایک چھوٹا سا اور ادنا سا غلام ہوں۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر و مرشد کون ہیں؟ بابا فرید الدین کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ زمشرق تمغرب کر امامت، زمشرق تمغرب کر امامت علی و یاستہ پسرش تمامت۔ فرماتے ہیں فرید الدین گنج شکر کہ مغرب سے مشرق تک پوری روح زمین تک کائنات عالم میں مشرق سے مغرب تک اگر کسی کو ولایت کی امامت حاصل ہے یا علی ہے یا علی کے 11 بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں پتہ ہے کون؟ بابا فرید الدین گنج شکر، ماں حسینی مذہبم و حیدری، میں حسینی مذہب اور حیدری مسلک رکھتا ہوں، ماں حسینی مذہبم و حیدری۔ لوگوں مجھ سے نہ پوچھو کہ فرید الدین کون ہے، نسل کے اعتبار سے سرکار فاروق اعظم کی اولاد ہے، سیدنا عمر فاروق کی آل میں سے ہیں خواجہ کون؟ فرید الدین گنج شکر۔ فرماتے ہیں ماں حسینی مذہبم و حیدری، میں حسینی اور حیدری
مذہب رکھتا ہوں. کہا اچھا پھر؟ کہا اگلا ریئیکشن دیکھ لو, کل پتا چلے گا. تبصرے ہوں گے ہوٹلوں پہ, دکانوں پہ. ارے وہاں گئے تھے, علی علی ہو رہا تھا, حسین حسین ہو رہا تھا, حسین کی بات ہو رہی تھی, اہل بیت کی بات ہو رہی تھی. ان کو چیک کرو سنی ہے کہ نہیں, مسلمان ہے کہ نہیں, سنیت میں ہے کہ نہیں. تو ان کو جا کے کہہ دو میں تجھ سے کیوں پوچھوں سنی کون ہے کہ نہیں. میں بابا فرید الدین گنج شکر سے نہ پوچھوں, آپ بتائیے سنی کون ہے. میں غریب النواز سے نہ پوچھوں, آپ بتائیے سنی کون ہے. میں غوث پاک سے نہ پوچھوں, آپ بتائیے سنی کون ہے. اگر مجھے پوچھنا ہی ہے تو میں آج کل کے لوگوں سے کیوں پوچھوں, ان سے پوچھوں جو مصطفیٰ کے قریب تھے, جو خدا کے قریب تھے. ان سے پوچھوں جنہوں نے حجاب اٹھا کر نور خدا بھی دیکھا ہے اور نور مصطفیٰ کا بھی دیدار کیا. بابا فرید الدین گنج شکر 800 سال پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ ماں حسینی مذہبم و حیدری. کوئی پوچھے کون ہو تو کہہ دینا میں حسینی مذہب رکھتا ہوں, میں حیدری مسلک رکھتا ہوں. اور یہ کہنے کے بعد دوسرے دن کیا ہوگا پتا ہے؟ پان کی ٹپری پر, چائے کے دکان پر, پان کے گلے پر یہی ہوگا. لوگ کہیں گے سنو بابا فرید نے 800 سال پہلے بتایا ماں حسینی مذہبم و حیدری پر دلے دشمن جو نیش خنجری. تو اپنے آپ کو حیدری کہے, حسینی کہے, یہ بات دشمن کے دل پہ ایسے چبھے گی جیسے خنجر کی نوک چبھا کر. کہتا ہوں نا چھوٹوں سے کیا پوچھو بڑے کون ہیں, ان سے پوچھو جو خود بڑے ہیں. عطائے رسول ہند الولی ہماری گردنوں کے مالک خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری کاظمی محمدی علوی فاطمی سرکار خواجہ غریب النواز. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے پانی ادھر آ, کوزے میں آ گیا, اپنی نالان کو حکم دیا, ہوا میں اڑنے لگی اور منکروں کے سر پہ برسنے لگی اور فلاں ہو گیا. کرامت بتائی جاتی. سنیے کرامت کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ یہ صاحبان کرامت اپنا سلسلہ, اپنا نسب, اپنا شجرہ اس ذات سے رکھتے ہیں جو کائنات عالم کا فخر ہے, جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. کائنات عالم جس کے ارد گرد طواف کرے تو اللہ انہیں عظمت عطا فرما دیتا ہے. عزیزان محترم یقین کیجئے میں نہیں, پوری دنیا کے جتنے فرقے ہیں, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, سنی ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کے نیچے کی خاک کائنات عالم سے افضل ہے. یہاں تک کہ مذہب دیوبند کی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر المحند علی المفند کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر انور کے جو پیروں کے پاس ہے مٹی, وہ مٹی تمام کائنات عالم کی مسجد, یہاں تک کہ حرم, خدا کے گھر یعنی کعبہ, حتیم, رکن یمانی, مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے. کون سی مٹی؟ جو نبی کے قدموں کے نیچے ہے, وہ مٹی کائنات عالم کی تمام مساجد سے افضل ہے. یہاں تک کہ علماء دیوبند نے لکھا, میں اپنی بات نہیں سنیوں کی نہیں کر رہا ہوں, علماء دیوبند نے لکھا کہ نبی کی قبر انور کے پاس کی قدموں کے نیچے جو مٹی ہے وہ عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. تو میں اتنا ہی کہہ دوں کہ جس نبی کے قدموں کے نیچے کی مٹی عرش سے افضل ہے, اس نبی کے کانڈے پہ جو کھڑا ہو وہ حسین کتنا افضل ہوگا, وہ علی کتنے افضل ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسین کا دامن, عظمت مصطفیٰ. عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے نا, میں نہیں کہہ رہا اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر, صحابی دوڑے ہوئے آئے, نام ہے قتادہ ابن نعمان. کہ یا رسول اللہ آنکھ پہ تیر لگا, آنکھ کا جو ٹھیلا ہے آنکھ جو ہے باہر آ گئی, حضور کرم کیجئے. دوسرے کہہ رہے ہیں آنکھ کے اس کو نکالو باہر, ایک نس لگی ہے نس کاٹ دو درد ختم ہوگا. وہ کہہ رہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا جب تک طبیب کائنات رحمت للعالمین موجود ہے, میں تم سے علاج نہیں لوں گا جب علاج کرنے والا خود ہے. یا رسول اللہ میری آنکھ. نبی مسکرائے, کہ قتادہ آنکھ چاہیے یا آنکھ کے بدلے میں جنت, دونوں میں سے کیا لوگے بولو. تو قتادہ مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت تو مل ہی جائے گی, آپ کا غلام جو ہوں. میں کہوں قتادہ اتنے شان سے کیا بیان کر رہے ہیں, تو صحابی کہیں گے نبی کی نسبت سے یہ فخر ہے ہم کو کہ جنت تلاش نہیں کرنا
میں کہوں گا جب جنت نبی کے نام لیواؤں کے پیچھے آ جائے تو نبی کے بیٹوں کا کیا عالم ہوگا؟ نبی نے خود کہہ دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نبی سے نسبت بنا لے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ نبی کے خاندان میں پیدا کر دے پھر عالم یہ ہوتا ہے وہ جنت والا بھی ہوتا ہے، جنت بانٹنے والا بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں پھر دوہرا رہا ہوں، جنت کی بات آئی تو ہر آدمی چاہے گا ہم بتائے گا میرے پاس جنت ہے۔ تو کیسے؟ کہ میں نے فلاں مدرسے میں چندہ دیا تھا، اس کی رسید ہے میرے پاس، اور یہی کہہ کے لیا گیا تھا چندہ کہ جس کو جنت میں جانا ہے تو ہم کو چندہ دے۔ ہم فلاں صاحب کو جمعرات کے دن کھانا کھلاتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جنت مل جائے گی۔ ہم فلاں سے مرید اور بیعت ہیں، انہوں نے کہا ان کے پیچھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کس کو جنت ملے گی کس کو نہیں ملے گی، کون جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ بس یہاں اتنا سمجھ لیجئے، اور ایک بات میں آپ سے ایک دم صاف اور شفاف دو ٹوک عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی آپ سے جنت کا سودا کرنے آئے، جب بھی واکانیر میں اگر کوئی زمین یا دکان خریدنی ہو، کوئی مکان خریدنا ہو، کتنے کا ہے؟ کا 50 لاکھ کا، تو کیا بولو گے؟ یہ لو پیسے لو، سیدھا پیسے دے کے نہیں، کا پہلے پیپر دکھاؤ، پہلے رجسٹریشن پیپر دکھاؤ، پہلے تحصیل کا پیپر لے کے آؤ، پہلے خریدا تھا اس کا پیپر لاؤ، زمین کے کاغذات دکھاؤ، 7 بارے کا اتارا اور این او سی دکھائیے جو پہلے مالک تھا۔ کہ نہیں این او سی تو نہیں ہے، کاغذ تو نہیں ہے، مگر مکان میرا ہے، کافی چاہیے گھر، ایسے تھوڑی چلے گا، پہلے آپ کے کاغذ تو ہوں۔ ہے کوئی اس مجمع میں جو کہے گا مجھے مکان پسند آ گیا اور 50 لاکھ کا دے رہا تھا، 70 لاکھ کا بکے گا، 50 میں دے رہا تھا، میں نے فوراً پیسہ دے دیا؟ نہیں، ہر آدمی یہاں ہوشیار ہو کہے گا نہیں بابا ایسا نہیں ہے، پہلے کاغذ دیکھوں گا، پہلے رجسٹریشن پیپر دیکھوں گا، پہلے اس سے پہلے جو مالک تھا اس کا این او سی پیپر دیکھوں گا، اگر اس کے اوپر نام بیچنے والے کا ہے، درست ہے، آئی ڈی کے مطابق، تب جا کے بات آگے بڑھے گی، ورنہ وہ 50 لاکھ کا مکان 20 لاکھ میں دینے تو نہیں لوں گا، ورنہ وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو دنیا میں سودا کرنے سے پہلے اتنے زیادہ چوک و چوبند رہتے ہو، اور جب جنت کا سودا آئے تو جو پگڑی والا آیا اس کے پیچھے چل دیے، جو جبہ پہن کے آیا اس کے پیچھے چل دیے، جو ذرا جو ہے بہترین ٹوپی لگا کے آیا، اللہ اللہ تسبیح کرتے ہاتھ میں، اس کے پیچھے چل دیے۔ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جس طرح غین شین قاف نکال کے آپ کے سامنے گفتگو کر لی، ہاں کتنی اچھی زبان ہے، سبحان اللہ، چلو ان کے پیچھے چلو، ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ ہرا جبہ پہنتے ہیں، یہ لال پہنتے ہیں، یہ پیلا پہنتے ہیں، یہ کالا جبہ پہنتے ہیں، ان کے پیچھے چلو۔ ہم تو پگڑیوں اور جبوں کے رنگ پہ جنت کا سودا کر لیتے ہیں، جبکہ گھر کا سودا ہو تو پہلے پیپر مانگتے ہیں کہ پیپر دکھاؤ، رجسٹری دکھاؤ، این او سی دکھاؤ، 7 بارہ دکھاؤ۔ تو میں اتنا ہی عرض کر رہا ہوں واکانیر کے زندہ دل غیور با عقل مسلمانوں، آج کے بعد سے جو تم سے جنت کا سودا کرنے کے لیے آئے تو کہنا مولانا حضرت پیر صاحب ابھی سودا فوراً کر لوں گا اور ابھی جنت لے لوں گا، دیر نہیں کروں گا، مگر پہلے جنت کی رسید دکھاؤ، پیپر ہے، این او سی، رجسٹریشن، 7 بارہ کا اتارا جس میں مالک کے نیچے آپ کا نام لکھا ہو، اگر ہے تو لائیے سودا کرتا ہوں، نہیں ہے تو تشریف لے جائیے، ہے کہ نہیں؟ بولو، جس کے پاس جاؤ گے سودا کرنے پہلے مانگو گے کہ نہیں؟ جب گھر خریدتے ہو تو اتنی جانچ پڑتال کے بعد، تو جنت خریدنے سے پہلے، جنت لینے سے پہلے اتنی تحقیق و تفتیش کیوں نہیں کرتے؟ کرو۔ جب کوئی آئے کہ جمعرات کو کھانا کھلائیں گے مگر پہلے جنت کے پیپر دکھاؤ، ہاں چندہ دیں گے آپ کے مدرسے کو، اگر کہتے ہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی، لاؤ پیپر دکھاؤ، ہے پیپر؟ نہیں، بالکل نہیں۔
تو کمانا پھر کس سے کرے سودا؟ تو میں بتاتا ہوں نا ایک پتہ آپ کو، جن کے نام پہ جنت کی رجسٹری ہوئی ہے، 7 بارے پہ جن کا نام بھی ہے، جتنی مدرسے ہیں ہندوستان میں، ہر مدرسے میں چلے جاؤ، ان کے نام کے پیپر ہر مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ترمذی شریف، مسند امام احمد بن حنبل، امام نسائی، یہ تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جنہیں جنت چاہیے حسن سے مانگے، حسین سے جنت کا سودا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رجسٹریشن پیپر آپ کے سب کے گھروں میں رکھے ہوئے، اور جب رسول مالک ہے نا، تو مالک نے جنت کا سودا کیا، کس کے؟ حسن و حسین کو نام جنت کے پیپر پہ آ گئے، اور ان کے بابا کے لیے کیا کہا پتہ ہے؟ یا علیو انتا قسیم الجنت والنار، تم قیامت کے دن جنت و دوزخ تقسیم کرو گے۔ اب دنیا میں یا علی سن کے جس کے پیٹ میں درد ہونے لگے، 4 بار یا علی کا نعرہ سننے کے بعد اس کو اسلام و سنیت میں شک ہونے لگے، قیامت میں جب علی جنت بانٹ رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جس سے جنت لوگے ایک بار اس کی جے جے کار تو کرو گے۔ قیامت کے دن جب یا علی کا نعرہ گونجے گا تو اتنی خاموشی سے بیٹھو گے تو نہیں چلے گا، اس لیے قیامت میں نعرہ لگے اس سے پہلے کہ ہم خاموش رہیں، دنیا میں پریکٹس کر لیں کہ جب یا علی کا نعرہ لگے تو زبان اپنے آپ طرف کے بول دے، اور فرشتے پہچان جائیں یہ سارے اپنے ہیں، انہیں اس صف میں لاؤ، علی ان کی شفاعت بھی کریں گے اور انہیں جنت تقسیم۔ سبحان اللہ۔ یا علی، یا علی۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، فاطمہ زہرا ان سب کی والدہ، سیدہ کائنات، مختوم کائنات، جنتی عورتوں کی سردار، علی کے مرتضی جنت و دوزخ تقسیم کرنے والے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں گے تو میں آگے بڑھوں، سبحان اللہ، اور زور سے۔ سبحان اللہ۔ گھڑی کے سوئیوں پہ نظر ہے، آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ ساری جنت جو تقسیم کر رہے ہیں وہ انہی کے باپ دادا، سبحان اللہ، انہی کے گھر والے، 5 جن کے تعلق سے بیدم شاہ واغسی نے کہا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ، علی، کہا نا۔ اب اس پہ کس نے کیا اعتراض کیا، کس کو کیا ہوا، وہ سب چھوڑیے، صرف ایک بات یہاں سن لیجئے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہیں حسن و حسین کے صاحبزادے، یہ ہیں حسینی سید، ان کے جد کریم وہ ہیں جن کے ہاتھ پہ سودا ہوا جنت کا۔ بولو، جنتی جوانوں کے سردار۔ مجھے پتا ہے کوئی یہ نہ بتائے صحابہ کو بھی جنت کی بشارت ملی، صحابہ کو جنت کی بشارت ملی، اہل بیت کو جنت کی نظامت ملی۔ جنت کی بشارت والا خود جنت میں جائے گا، جنت کی نظامت والا خود بھی جائے گا، اپنے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو بھی لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، غور کرو، کتنا آسان سودا اور سستا سودا رسول خدا نے جنت کا بتا دیا۔ میری اہل بیت سے تعلق رکھو، نماز پڑھ رہے ہیں جنت، روزہ رکھ رہے ہیں جنت، قرآن پڑھ رہے ہیں جنت، حج کرنے جا رہے ہو کیوں جنت ملے؟ پوری دنیا جنت کی تلاش میں ہے، کبھی جنت سے پوچھئے وہ کس کی تلاش میں ہے؟ تو جنت کی تلاش جنت کس کی تلاش میں ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ جنت 4 لوگوں کی تلاش میں ہے، ابو ذر، مقداد، عمار اور علی تیرے، یہ 3 وہ لوگ ہیں جنت جن کی تلاش میں ہے، اور اپنی باہیں
جنت کا سودا ان سے کرو جن کی خود کنفرم ہے. جن کی اپنی کنفرم نہیں وہ تمہاری کیا کنفرم کرائیں گے؟ دیکھیے میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں. سیدنا قتادہ آنکھ لے کے کہتے ہیں سرکار جنت تو آپ کی غلامی کے صدقے مل ہی جائے گی, ابھی تو آنکھ چاہیے. آنکھ نبی صاحب جان گئے عاشق بہت کمال کا ہے. آنکھ لی, لعاب دہن رکھا اور آنکھ کو جو ہے حلقے میں ڈالا, بند کی کا آنکھیں کھولو. امام بیہقی کہتے ہیں کسی نے پوچھا قتادہ پہلے کتنا دیکھتے تھے اب کتنا دیکھتے ہو؟ تو قتادہ مسکرا کے کہتے تھے پہلے دیوار تک دیکھتا تھا, اب دیوار کے پار دیکھتا ہوں. پہلے آسمان تک دیکھتا تھا, اب آسمان کے پار دیکھتا ہوں. میں کہوں قتادہ تھوڑا سا لعاب آنکھ میں لگایا تو اتنا کمال ہو گیا. جس حسین کو لعاب پلا پلا کے بڑا کیا, جس علی کو اپنا لعاب پلا پلا کے بڑا کیا, جس حسین کے اپنا لعاب پلا پلا کے بڑا کیا, ان حسین و حسن علی و فاطمہ زہرا کے کمال کا کیا ہے؟ بھئی قتادہ کی آنکھ میں لعاب لگ گیا, نبی کا دھوپ مبارک, تو دیوار کے پار دیکھنے لگے. اور روایت میں ہے کہ جب آقا حسن اور حسین پیدا ہوئے, نبی تشریف لا کے حسنین کو گود میں لے کر اپنی زبان منہ میں رکھ دی. حسن و حسین نے چوسنا شروع کیا. کہا بیٹی فاطمہ جب جب میرے بچوں کو بھوک لگے مجھے بلا لینا, میں انہیں اپنا لعاب دہن پلا دیا کروں گا. تو جب ایک قطرہ لعاب لگے تو آنکھ دیوار کے پار دیکھنے لگے. جن کی تربیت نشو نما پالن و پوشن مصطفیٰ کے لعاب پر ہوا ہو, ان حسن و حسین کی عظمت کا کیا عالم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دیکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو لعاب ہے نا, ان کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہو, ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو قدموں میں ہے ان کے عظمت کا یہ عالم ہے. جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہے اس علی مرتضیٰ حیدر کرار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آیت کریمہ مجھ سے پہلے خورشید بابا آئے, انہوں نے بھی وہی پڑھا, شکیل بابا بھی انہوں نے بھی وہی پڑھا, اور ہمارے کیف بابا آئے, انہوں نے بھی وہی پڑھا. تینوں, اس لیے میں نے بھی کہا میں بھی وہی پڑھتا ہوں تاکہ بات یہاں وہاں نہ جائے. اللہ کیا فرما رہا؟ قل 33 ہاں, قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. آسان ترجمہ, قل کہہ دیجئے لا اسألكم, میں امت سے کچھ نہیں مانگتا, علیہ اجرن, اس کام پہ اجر, الا المودۃ فی القربى, مگر میرے قرابت داروں سے مودت. آسان ترجمہ سنیے اور ترجمے میں بات ہو جائے تاکہ جہاں سے بات اسٹیج پہ جو بات چلی ہے وہ بات پوری مکمل ہو. ذہن حاضر ہے نا آپ کا؟ کیا فرمایا؟ قل, اے محبوب کہہ دیجئے. اب لفظ قل فعل امر ہے, فعل امر آتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا؟ میں اتنی بات کروں گا تو شاید واقعہ نیل والے بولیں گے ان کو کسی یونیورسٹی میں مدرسے میں لے جاؤ, عوام میں جلسہ نہیں کرایا جا سکتا, اس لیے کہ انہوں تو کوئی جو ہے وہ گرامر کی بات شروع کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کچھ کرتے نہیں. تو میں آسان بتاؤں, قل یہ وہ جملہ ہے جس میں حکم ہے, حکم. قل محبوب کہہ دیجئے. لفظ قل جب کسی جملے کے پہلے کہا جائے تو اس قل کا اثر کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے, تاکہ اہل بیت سے محبت و مودت کیوں کرنی ہے وہ سمجھ میں آ جائے. میں اپنی بات ختم کر دوں. اللہ فرماتا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب کہہ دیجئے کہ اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں لیتا, ہاں اگر چاہتے ہو کچھ دینا تو میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو.
سارا جملہ ایک طرف، لفظ قل ایک طرف. یاد رہے جب بھی لفظ قل آئے گا کسی جملے، کسی کام، کسی عمل، کسی عقیدے سے پہلے، تو لفظ قل میں وہ تاثیر ہے کہ وہ آنے والے جملے کو، اس کی اطاعت، اس پہ عمل کو ہم پہ واجب کر دے گا. مثال سنیے، قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. لفظ قل نے هو اللہ احد کے حکم پہ کیا اثر ڈالا؟ تو علماء سے پوچھئے گا، وہ کھل کے بتائیں گے کہ لفظ قل نے یہ اثر ڈالا کہ اللہ کو ایک ماننا واجب ہے، فرض ہے. جو خدا کو ایک نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. وہی قل جو هو اللہ احد پہ آیا تو اللہ کو ایک ماننا فرض ہو گیا. وہی قل آیت مودت پہ لایا گیا تاکہ دنیا جان لے لفظ قل کے آگے جو آئے گا جملہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو قرابت داروں سے مودت سنت نہیں رہے گی بلکہ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی. عجیب قوم ہے ہماری. نبی نے مسواک کی، مسواک کرنا سنت. نبی نے امامہ باندھا، امامہ باندھنا سنت. نبی نے 3 انگلی سے کھانا کھایا، اب 2 انگلی رسی سے باندھ کے 3 انگلی سے کھانا کھانا سنت. نبی نے بیٹھ کر پیجامہ پہنا، بیٹھ کے پیجامہ پہنا سنت. نبی نے کھڑے ہو کے امامہ باندھا، کھڑے ہو کے امامہ باندھنا سنت. ناخن کاٹنا سنت، کپڑے دھونا سنت، عطر لگانا سنت، سرما لگانا سنت. تو اتنا بھی تو سوچو کہ ہم وقت، ہر وقت گھر میں ہو تو گھر میں، میدان میں ہو تو میدان میں، مسجد میں ہو تو مسجد میں، سجدے میں ہو تو سجدے میں حسین سے محبت کرنا سنت، علی سے محبت کرنا سنت، زہرا کی عزت کے لیے کھڑے ہونا سنت، اپنی اہل بیت کے فضائل بتانا سنت. تو یہ سنت امت کو یاد کیوں نہیں رہی؟ مسواک تو یاد ہے، علی یاد نہیں، سرما یاد ہے، حسین یاد نہیں ہے. عجیب قوم ہے، عجیب لوگ ہیں. کرتا پیجامہ پہنا سنت ہے، ہم مانتے ہیں. کس کی سنت ہے وہ آپ بتائیے، ہمیں کیا پتا. نبی نے تو کرتا پیجامہ پہنا نہیں، جب بھی پہنا ہے تو جبہ پہنا. کہ نہیں پھر بھی یہ اسلامی لباس ہے، جبہ کم سے کم پہنیے، سنت ہے. میں کہا جبہ پہننا بھی سنت ہے، جبہ پہننا بھی سنت ہے، اور وقت آنے پہ وہ جبہ نکال کر علی کو ہبہ کر دینا بھی رسول کی سنت ہے. امامہ پہننا بھی سنت ہے، اور اپنا امامہ سر سے اتار کے علی کے سر پہ باندھ دینا بھی سنت ہے. وہ بھول گئے. فرمان قرآن صرف ایک جملے میں، قل کہہ دیجئے، کیا کہنا کا جو بھی کہیں گے اب اس پہ عمل کرنا واجب ہے. ہوا یوں کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول خدا دن رات دین متین کی تبلیغ، اسلام کی تبلیغ میں ہے. گھر اور کنبے اور فیملی کے لیے کمائی، روزگار، بزنس، دھندے کا کوئی وقت نہیں نکالتے. گھر میں فاقے، بھوک اور روٹی کی کمی ہے. صحابہ نے چندہ کیا، کیا تو کسی نے جو دیا، کسی نے آٹا دیا، کسی نے کھجور دیا، کسی نے شہد دیا، کسی نے چادر دی، کسی نے مال دیا. سب نے جمع کر کے اپنے پاس رکھ کے حضور کے پاس آئے کہ سرکار آپ اللہ کی دین اور پیغام کو پہچانے میں دن رات لگے ہیں، اپنے گھر کے بزنس اور دھندے پہ دھیان نہیں دے پاتے، اس لیے یہ لیجئے، ہم ہر ماہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ دین کی خدمت کرتے رہیں. تو نبی کے سامنے رکھا. نبی نے دیکھا ابھی کچھ بولنا چاہتے تھے کہ جبریل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، دین پہنچانے کے بدلے میں تم سے کوئی اجر، کوئی ہدیہ، کوئی نذرانہ، کوئی چندہ، کوئی پیمنٹ، کوئی مشاعرہ، کوئی پگار نہیں چاہتا. ہاں اگر تم دین کے بدلے کچھ دینا چاہو تو ایک کام کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے آسان اور نہیں کر سکتا.
کیا کہا؟ کچھ نہیں چاہیے. یہ مسجد کے ائمہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے اگر الف بے تے سے جسے کہتے ہیں الف با تا سا سے لے کے یا تک کوئی کسی کو پڑھا دے تو پوری زندگی خدمت کرو گے تو استاذی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. رسول نے تو قرآن دیا، پیغام دیا، احکام دیا، خدا کی پہچان کروائی، معرفت و شریعت و طریقت جیسی لازوال نعمتیں دی. تو بتائیے جب الف با تا سا پڑھنے کا حق نہیں ادا ہو سکتا تو آخرکار دنیا کی کون سی دولت ہے جس سے دین متین اور قرآن پہنچانے کا حق ادا ہو جائے؟ اگر کوئی عالم کسی کو الف با تا سا پڑھائے تو پوری زندگی خدمت کرو، پوری دنیا کی دولت دے دو، تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اس لیے کہ دولت کی حیثیت نہیں کہ الف اور با کے برابر ہو سکے، حق ادا نہیں ہو سکتا. مگر رسول کے اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچا کے فرمایا کہ الف سے لے کے یا تک کی استاذی کا حق ادا تو نہیں ہو سکتا، مگر قرآن کے پیغام کا حق ادا کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے کہ ترازو کے ایک پلے میں قرآن ہے، دوسرے میں رسول کا خاندان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے محبت کرو. کچھ نہیں چاہتا. آج مودت کس سے کرو؟ الا المودت، محبت نہیں تھا. شکیل بابا نے بڑے آسان لہجے میں آپ کو بتا دیا محبت اور مودت. میں اس سے ایک پائی اور آگے بڑھوں، ورنہ اس لفظ کے لیے اگر 10 سال بھی تقریر کی جائے تو کم ہے، اس لیے کہ قرآن ہے. یہ کوئی نہیں جو قرآن کا حق ادا کر سکے. جب علی جیسا وद्वान کہے کہ میں قرآن میں بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ پہ کتابیں رکھ دی جائیں، یہ وہ ہوگا جو تمہارے لیے ہے. ابھی علی کا علم باقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادا نہیں ہو سکتا. مگر صرف ایک بات سمجھانے کے لیے، محبت مودت، لفظ محبت قرآن میں ہے، لفظ حب قرآن میں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا محبت کرو، فرمایا مودت کرو. کیوں؟ کہ محبت و مودت کا معنی تو ایک ہی ہے، کسی سے پیار کرنا. فرق صرف جذبات میں ہے کہ جب ابتدا ہو تو محبت ہوتی ہے، جب انتہا پہ پہنچ جائے تو اسے مودت کہتے ہیں. محبت میں یار کا بھی خیال رہتا ہے، اپنا بھی خیال رہتا ہے. مودت میں اپنا خیال نکل جاتا ہے، صرف اور صرف اپنے محبت اور معشوق کا خیال رہتا ہے، اپنے یار کا خیال. محبت کی انتہا کو کہتے ہیں مودت. یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن و حسین سے مودت کیجئے، علی و زہرا سے مودت کیجئے، تو سرکار مودت کہتے کس کو ہیں؟ میں آ گیا دیکھیے اصل تقریر پہ. یا رسول اللہ مودت ہے کیا؟ محبت تو سب جانتے ہیں. لفظ مودت ڈیفائن کیجئے تو سب نے سنا ہوگا، میری طرف سے بھی سن لیجئے. مسجد نبوی تھی، نبی اپنی گود میں ایک طرف حسین کو لے کے بیٹھے تھے، دوسری جانب رسول اللہ کے سگے بیٹے حضرت ابراہیم تشریف فرما تھے. جبریل امین ملک الموت کے ساتھ آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ان دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا، ان دونوں میں سے کوئی ایک کی روح لے لے گا اور اسے اپنے پاس بلا لے گا. آپ چن لیجئے، حسین چاہیے یا ابراہیم یا بیٹا یا نواسا. کا رسول نے بیٹے کو دیکھا، نواسے کو دیکھا. ہمارے یہاں ایک تعویل کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے دل میں خیال کیا ہوگا کہ حسین جائیں گے تو تکلیف سب کو ہوگی، میرا بیٹا اگر موت کے گھاٹ اترے گا، میرے بیٹے کو موت آئے گی، اس کا انتقال و وفات ہوگا تو صرف تکلیف مجھ کو ہوگی. میں کہا نہیں، یہ غلط تعویل ہے. اگر حسین کو انتقال ہوا تو تکلیف علی و زہرا کو ہوگی، سرکار آپ کو ہوگی، ازواج مطہرات کو ہوگی. اگر آپ کے سگے بیٹے کا انتقال ہوگا تو بھی تکلیف سب کو ہوگی. زہرا کو اس لیے ہوگی کہ بھائی ہے،
علی کو اس لیے ہوگی کہ برادر بھی ہے اور برادر نسبتی بھی ہے، حسن و حسین کو اس لیے ہوگی کہ ماموں کا جو ہے مسئلہ ہے، اور آپ کی ازواج کو ہوگی کہ آپ کے خاندان کے چشم و چراغ کا مسئلہ ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، تکلیف برابر ہے، لفظ تکلیف کا بہانہ نہیں، یہاں مسئلہ کچھ اور ہے جسے کچھ پڑھے لکھے لوگ چھپانا چاہتے ہیں، بس وہی کھل جائے۔ ایک طرف حسین، ایک طرف بیٹا، محبت دونوں سے تھی، نواسے سے بھی محبت اور بیٹے سے بھی محبت۔ رسول نے نواسے کو دیکھا اور سگے بیٹے کو دیکھا، پھر خیال آیا بیٹے سے محبت ہے، حسین وہ ہے اللہ نے جس سے مودت کا حکم فرمایا ہے، اچھا موقع ہے امت کو مثال دے کے چلا جاؤں کہ محبت و مودت کیا ہوتی ہے، محبت و مودت میں کیا فرق ہے، کہ محبت میں جان بچائی جاتی ہے اور دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے، مودت میں جس سے مودت کی جائے اس پہ جان، مال اور اولاد تینوں قربان کر دی جاتی ہے۔ اے جبریل، حسین رہنے دو، میرا بیٹا لے جاؤ تاکہ دنیا جان جائے، جس سے مودت کی جاتی ہے وقت آنے پہ اس کے بیٹا بھی قربان کیا جاتا ہے، مال و زر بھی قربان کیا جاتا ہے اور اپنی جان بھی قربان۔ محبت و مودت کا معنی ہی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس سے محبت کے اظہار میں اپنا اس کا دونوں کا خیال رہے، اور جب یہ محبت مودت میں بدل جائے تو سارا خیال جس سے مودت کی جائے اس کا رہے، ہم رہے نہ رہے، اولاد رہے نہ رہے، مال رہے نہ رہے، جس سے مودت کر رہے ہو وہ بچا رہے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کربلا میں سیدہ زینب امام حسین کی بہن نے بیٹوں کو کہا ادھر آؤ، صبح سے تم کہہ رہے ہو نا آقا حسین سے کہ اجازت دو اجازت، وہ جنگ میں جانے کی اجازت نہیں، میرے ساتھ آؤ، کہ جیسے آئے اشارہ کیا، دونوں بھانجوں نے زینب کے بیٹوں نے حسین کا چکر لگایا۔ حسین نے کہا بہن یہ کیا ہے؟ کہ ماں نے کہا تھا جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دینا، زینب کے پاس بیٹوں کے علاوہ کچھ نہیں، میں یہ دونوں بیٹے صدقہ کر رہے ہوں اور جلدی سے صدقے کو گھر سے نکالا جائے۔ آقا آپ جانتے ہیں جب صدقہ دیا جائے تو گھر میں رکھا نہیں جاتا، میں کہوں سیدہ زینب بیٹے بچائیے، بیٹے بڑھاپے کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی، آنکھوں کی روشنی، گھر کا چراغ ہوتے ہیں۔ تو سیدہ زینب مسکرا کے یہی کہیں گی اگر حسین سے محبت ہوتی تو بیٹا بچا کے حسین قربان کر دیتی، حسین سے مودت ہے اس لیے حسین پہ زینب نے بیٹا قربان۔ اور وہ دن بھول گئے مسجد نبوی کے اندر رسول کریم تشریف فرما ہے، ایک دیہاتی آیا کہتا سرکار میں گیا تھا شکار کرنے، یہ ہرنی کا بچہ مجھے شکار میں ملا ہے، یہ لیجئے قبول فرمائیے۔ نبی نے ہرنی کا بچہ لیا، امام حسن آئے، حسن کو دیا، حسن جا کے کھیلنے لگے، حسین گھر سے باہر نکلے، بھائی یہ بچہ کس نے دیا؟ نانا نے دیا۔ دوڑے ہوئے آئے، نانا محترم بھائی کو بچہ آپ نے دیا ہرنی کا؟ کہاں؟ کہ ہمیں بھی دیجئے۔ کہ نہیں بیٹے ایک ہی تھا، شکاری نے دیا تھا ہم نے دے دیا، جاؤ ایک ساتھ کھیلو۔ حسین کہتے نہیں ہمیں الگ سے چاہیے۔ یہ حسین کون ہے پتہ؟ رسول کے گھر پاس روٹی آئی اور گوشت آیا، رسول نے گوشت روٹی رکھا اور اپنے سلمان فارسی بولے سلمان جاؤ میری بیٹی کو دو، 3 دن سے بھوکی ہے۔ سیدہ زہرا کے پاس روٹی آئی، ابھی کھول کے دیکھا تھا، خیال آیا میرے شوہر علی بھوکے ہیں، ان کے لیے رکھا۔ علی آئے، علی نے کہا حسن و حسین بھوکے ہیں پہلے ان کو دو۔ دسترخوان بچھا، حسن و حسین بیٹھے، روٹی ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، کہ بچوں کھاؤ۔ کہ حسین نے جلدی سے روٹی اٹھائی، دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، نانا کی گود میں بیٹھ کے کہتے نانا ماں نے تو ہمیں دیا تھا کھانے کے لیے مگر ہمیں یاد ہے کہ 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ حسین اپنی بھوک پر، آپ کی بھوک پر اپنی بھوک کو قربان کر۔ صبر شکر کا وہ عظمت والا مینارہ آج بزد ہے کہ ہمیں دوسرا بچہ چاہیے، ہمیں بھی ہرن چاہیے۔ کہ رسول منا ہی رہے تھے، بڑا لمبا واقعہ، میں شارٹ میں صرف مودت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رسول گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں مسجد نبوی کے باہر نظر پڑی
ایک ہرنی ایک بچے کو دوڑتے ہوئے لے کے چلی آ رہی ہے کہ جیسے ہرن داخل ہوئی اس نے بچے کو آگے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ لیجئے حسین کو دیجئے. رسول نے بچہ لیا حسین کو دیا. حسین بچہ لے کے باہر نکلے. رسول نے ہرنی سے کہا کیسے آئی؟ کہ سرکار شکاری شکار کرنے آیا تھا, ایک بچہ لے گیا, دوسری کو سینے سے لگائے دودھ پلا رہی تھی. اتنے میں ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے کیا کر رہی ہے؟ کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوں. فرشتہ کہتا ہے جلدی کر اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ رخسار کے ذریعے زمین پر تشریف لائے, اپنے بچے کو لے جا کر کے پیش کر. تو یا رسول اللہ میں جلدی سے بچے کو لا کے آپ کو دے چکی. میں کہوں گا ہرن یہ کیا کر رہی ہے؟ کیا کوئی اپنا بچہ کسی کو تحفے میں دیکھا ہے؟ مسکرا کے ہرن جواب دے گی اگر محبت کا حکم ہوتا تو میں بچہ نہ دیتی. مودت بتا رہی ہے کہ حسین پہ بیٹا قربان. کربلا تشریف لائیے کبھی. وہ 21,000 میں طے ہو کے کربلا بیان کرے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی کر رہا ہوں جو کربلا دیکھ کر کربلا محسوس کر کے بیان کرے. پوچھو اس سے جتنے لوگ ہیں میدان کربلا میں سب نے حسین پر بیٹا قربان کر کے یہی تو کہا ہے حسین سے مودت کرنی ہے, محبت نہیں. اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر. الا المودۃ فی القربى, مودت کس سے؟ قربا سے. قربا چھوٹا لفظ ہے. قرآن نے نزدیکی رشتہ دار کو, بلڈ ریلیشن والوں کو اقرب کہا جاتا ہے, اقرب. پروردگار لفظ قربا کیوں استعمال کیا؟ کہ لفظ قربا چھوٹا لفظ بھلے ہے مگر قربا جو ہے وہ فیمیل استری لنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, مؤنث کے لیے. لفظ قربا اس لیے استعمال کیا تاکہ دنیا تعویل نہ کرے اور خاموشی سے یہ سن لے کہ قربا سے وہی قرابت دار مراد ہیں جو کسی خاتون کی وجہ سے رسول کے رشتہ دار ہیں, کسی عورت کی وجہ سے رشتے میں آتے ہیں. ان قرابت داروں سے مودت جو کسی عورت کی وجہ سے رسول کے رشتے میں ہیں. کہ وہ خاتون فاطمہ زہرا ہے, علی اس کے شوہر ہیں, حسن و حسین اس کے بیٹے. اور قربا, مودت اور قربا کے درمیان میں لفظ فی ہے. فی یہ میں اس لیے اتنی گاڑی بات آخر میں کر رہا ہوں کہ ریکارڈ ہو رہا ہے, جو سنیں گے ان تک پیغام پہنچ جائے. اب شکیل بابا نے بات کر ہی دی ہے, مفکر اسلام سے رشتہ ہے تو پتا تو چلے کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں سے رشتہ رکھتے ہیں. شیخ الاسلام سے رشتہ ہے, سید سبطین حیدر زیدی برکاتی مارہروی سے رشتہ ہے. یہ وہ ہیں جن سے رشتہ ہے, اور فخر اس لیے ہے کہ یہ وہ ہیں جن کا رشتہ مصطفیٰ کریم سے ملتا ہے. سبحان اللہ. جی ایک اور بات کہی شکیل بابا نے کہ طاہر القادری سے رشتہ, وہ 2012 کی بات ہے, وہ رشتہ پرانا ہو. یہ رشتے جو قیامت تک چلے, باقی بھلے سب مٹ جائیں, وہ کوئی رشتے نہیں. اب جو رشتہ, اب قیامت تک وہی رشتہ رہے گا جو رشتہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اب قیامت تک وہی رشتہ رکھیں گے جس رشتے میں مصطفیٰ کریم کی نسبت ملتی ہے. باقی سارے رشتے ختم کر دیے. اپنا سگا رشتہ بھی قربان کر دوں اگر رسول کے گھر کی بات آ جائے. کیوں؟ ان سے محبت ہے, ان سے مودت ہے. زور سے ان سے محبت ہے, رسول کے گھر والوں سے نہیں. اتنا دھیرے سے بولو گے نہیں, اتنی زور سے بولو کہ گواہ ہو جائیں سب. رسول کے گھر والوں سے الا المودۃ فی, مودت قربا کے درمیان ایک لفظ ہے فی. لفظ فی عربی کا لفظ ہے, میں کا معنی آتا ہے سے, میں. قرابت داروں سے محبت, یہ نہیں ہے للقربا, من القربا, بالقربا, من, لام, بے, یہ تمام الفاظ لفظ سے کے معنی میں آتے ہیں. لوگ فی کیوں لگایا؟ تو فی اس لیے لگایا کہ فی جب دو الگ الگ شے کے درمیان آ جائے تو دونوں کو ایسے چھوڑ دیتا ہے. سنیے, قربا قرابت دار, مودت محبت.
قرابت دار اور محبت کیسے ہوں گے؟ کہ بیچ میں جو سولوشن لگایا جو مٹیریل وہ ہے فی سے دونوں لفظ ایک ہوئے. اس لیے کہ عربی گرامر میں جب لفظ فی بتایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے. کیا سمجھے؟ کہ سمک یعنی مچھلی، ماں یعنی پانی. جب دونوں کا رشتہ بتایا جائے گا تو لفظ فی لایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فی میں وہ طاقت ہے جو بتائے مچھلی پانی کا رشتہ کیسے ہے. اتنا سخت ہے کہ جب تک مچھلی پانی میں ہے زندہ ہے، مچھلی کو پانی سے نکالا مر گئی. اسی لیے قربہ اور مودت کے درمیان پروردگار نے لفظ فی رکھا کہ جب تک مومن کے دل میں اہل بیت کی مودت ہے، مومن زندہ ہے. مودت نکل گئی، مومن مر. اتنی مودت کیجئے جتنی حر نے کی، جتنی عباس علمبردار نے کی، جتنی جناب زینب نے کی، جتنی سیدہ غباب نے کی. 6 ماہ کا بچہ گود سے دے کے کہا اگر زندہ لے جاؤں گی تو فاطمہ زہرا پوچھیں گی حسین پہ اپنا بیٹا قربان کیوں نے کیا. آج علی اصغر قربان کر کے میں سجدہ شکر ادا کرتی ہوں. قیامت میں شہیدوں کی ماؤں کا نام آئے گا تو شہربانوں کا نام بھی اس میں جڑا. یہ مودت کا کمال تھا، کیونکہ محبت تو تقاضا کرتی ہے خود بھی بچیے اور جس سے محبت کرتے ہو اس کو بچائیے. مودت کا تقاضا ہے کہ خود بچے نہ بچے، کنبہ بچے نہ بچے، گھر بچے نہ بچے، وہ بچ گئے جس سے ہمیں مودت ہے. تو آل رسول سے مودت واجب، محبت لازم. ان پہ سب کچھ قربان کرنے کا جب تک جذبہ نہیں آتا تو نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، طواف کرتے رہیے. علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے اور طواف کرتے رہیے. قیامت میں کعبہ بھی کہے گا کہ تیرے نصیب کے چکر تھے، طواف نہیں تھا. طواف ہوتا تو علی کی محبت بھی ساتھ. امام حاکم المستدرک صحیح میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی روزے دار اس حال میں مرے کہ وہ کعبے کے خلاف کو پکڑا ہوا ہو اور حتیم کے نیچے ہو اور رکن یمانی پہ ہو، اور اس حال میں مر جائے اور اس کے دل میں ہمارے اہل بیت کی محبت نہ ہو تو سمجھ لیجئے اس کے روزے نماز عبادت اس کے منہ پہ مار. آل رسول سے محبت صحابہ نے کرنا سکھایا. پوچھئے مدینے کی بھیڑ تھی، ایک میت ہو گئی، اس کی یہ مرنے والے کی تمنا تھی کہ امام حسن جنازہ پڑھائیں. امام حسن کو خبر پہنچی، امام حسن نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. بھیڑ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. جلدی جلدی نکلے. کہتے بھیڑ میں سے ایک بوڑھا آیا، کاندھے پہ چادر تھی، آگے بڑھ کے اس نے چادر اتاری اور اس نے امام حسن کے جوتے صاف کرنے شروع کیے، اپنے چادر سے جھاڑنا شروع کیا. امام حسن نے کاندھا پکڑ کے کھڑا کیا کہ کیا کرتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، آپ اتنے بزرگ، میں اتنا جوان ہوں اور آپ میرے جوتے کیوں صاف کر رہے ہو. جب اوپر اٹھایا نا تو کیا دیکھا، صحابی رسول کثیر الروایا، امت کے رسول کے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اکرم امت کا جو طبقہ ہے وہ ہے صحابہ کا طبقہ. صحابہ کے طبقہ کا ایک بہت ہی جلیل القدر راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں جو اپنے چادر سے حسن کے جوتے صاف کر رہے ہیں، حسن کے جوتوں سے دھول اٹھا رہے ہیں. کہا اے صحابی رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ کا جملہ سنو. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اے امام حسن آپ کے جوتوں کا مقام عرب والوں کو نہیں پتا. اگر آپ کے جوتوں کی عظمت پتا چل جائے تو یہ زمین پہ نہ پڑے، کوئی اپنے سر کا تاج بنائے، کوئی گلے کا ہار بنائے اور بنا کے فخر محسوس کرے کہ ہمیں نسبت حسن سے ہے، نسبت حسین سے. آئیے صحابہ سے پوچھئے عظمت اہل بیت کیا ہے. فاروق اعظم کا دور ہے، فتح ہو کے جنگ آئی، درہم و دینار حساب لگا، اتنے لوگ ہیں، سب کو 2,000 درہم ملا. امام حسن کو 5، امام حسین کو 5 درہم ملا. آپ کے بیٹے نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا بابا ہم ساروں کو 2,000، حسن و حسین کو 5,000 کیوں؟ تو عمر فاروق نے فرمایا
کہ بیٹے میں تجھے بھی 5000 درہم دوں گا، ایک کام کر، حسن کی ماں جیسی ماں لاؤ، حسن کے باپ جیسا باپ لاؤ، حسن کے نانا جیسے نانا لاؤ، حسن کی نانی جیسے نانی لاؤ، حسن کی دادی جیسی دادی لاؤ، حسن کے خاندان جیسا خاندان لاؤ۔ سنو، وہ عظمتوں میں اتنے بلند ہیں کہ گھر بیٹھے رہیں بھی ان کا حصہ تم سے زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میزان ملت اسلامیہ، حوض کوثر پہ جن کی پہرے داری ہو، جنت میں جن کی سرداری ہو، زور سے سبحان اللہ۔ جس کے بابا کا عالم یہ ہے کہ صاحب انما بھی ہے، صاحب ملتقا بھی ہے، کعبے میں پیدا بھی ہوا، مسجد میں شہید بھی ہوئے، ولایت کے تاجدار بھی ہیں، تقسیم نعمت خدا کرنے والے بھی ہیں، ولیوں کے میں نہیں کہہ رہا، خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری، ہم غریبوں کے رہنما، ہماری گردنوں کے مالک نے کہا جو کوئی سالک چاہتا ہے قرب الہی تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ 10 مرتبہ کلمہ پڑھے، پھر 10 مرتبہ درود پڑھے، پھر 10 مرتبہ علی کے مرتضیٰ کا نام لے، خدا اس کو ولایت کے درجے پہ پہنچا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے، کون علی؟ ہاں یہی ولی، علی ولی جس کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر فرما رہے ہیں، اور تفسیر روح المانی میں علامہ آلوسی فرما رہے ہیں، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندیوں کا تاجدار کہہ رہا ہے، کیا پتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سنو غور سے، ولایت میں علی کا درجہ کیا ہے، ولایت میں علی کی امامت کیا ہے، ولایت میں علی کا مقام کیا ہے، اور یہ علی کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھنا، جو غیر سید ولی ہوگا اسے بھیک میں ولایت ملے گی، جو علی کا بیٹا ولی ہوگا اس کو وراثت میں ولایت ملے گی، اس کو حصے میں ولایت ملے گی، اس کو حصے داری میں ولایت ملے گی۔ میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں، بھکاری اور ہوتا ہے، حصے دار اور ہوتا ہے، در والا اور ہوتا ہے، گھر والا اور ہوتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں گھر والوں سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں گھر والوں سے تعلق ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایمان و اسلام ملا تو مصطفیٰ کے گھر والوں سے ملا، مرتضیٰ کے گھر والوں سے ملا۔ کیا فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے؟ فرمایا لم یبلغ احد من امم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی ابن ابی طالب۔ کہ سن لو کہ پچھلی امتوں میں بھی، یعنی آدم، نوح، اسماعیل، ابراہیم، یعقوب، ایوب، یوسف، دانیال، یحییٰ، شمعون، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے انبیاء گزرے، ان نبیوں کی امت میں جو بھی ولی ہوا اس وقت تک ولی نہیں ہوا جب تک علی نے اس کے سر پہ دستار ولایت نہ باندھی۔ عالم ارواح میں جس نے دستار ولایت دی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ فرید الدین اتار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، لکھنے والے کون؟ خواجہ فرید الدین اتار۔ سبحان اللہ، زور سے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن رسول خدا ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ سرکار کے گلے میں ایک چادر تھی، صحابہ نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرا کے کہا یا رسول اللہ، اس چادر کا تانا بانا، اس کی رنگت، اس کی خوشبو، اس کے انوار، اس کے تجلیات پکار کے کہہ رہے ہیں یہ نہ مصر کی ہے، نہ ایران کی ہے، نہ بصرے کی ہے، نہ عراق کی ہے، نہ ہند کی ہے، نہ سندھ کی ہے، نہ عرب کی ہے، نہ مدینے کی ہے، نہ کوفے کی ہے، نہ طائف کی ہے۔ حضور چادر بتائیے کہاں سے آئی؟ تو مسکرا کے میرے آقا کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں میں شب معراج جب عرش پر گیا، مجھے جنت میں لے جایا گیا، جنت کے درمیان ایک صندوق تھا جس سے نور نکل رہا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ صندوق کیسا ہے؟ جبریل نے خدا سے اجازت لی، صندوق کھولا، اس میں ایک اور صندوق تھا، صندوق تر صندوق تر صندوق تر، 7 صندوق 7 پیٹیوں میں یہ چادر تھی۔ جبریل نے میرے گلے میں ڈال کر کہا یا رسول اللہ چادر میں نے آپ کو دے دی، اب آپ تشریف لے جائیں گے عرش پر تو خدا آپ کو چادر کے راز بتا دے گا۔ اور جب میں عرش پر گیا آنے لگا تو میرے رب نے کہا اے حبیب چادر کا راز نہیں جانو گے؟ کہا اللہ بتا دے چادر کا راز کیا ہے؟ کہا حبیب یہ چادر کا یہ راز ہے، ایک سوال بتاؤں گا، وہ سوال کا جواب جو آپ کا امتی دے گا، جو آپ کا صحابی دے گا، جو آپ کا پیارا دے گا، یہ چادر کا اس کو وارث بنا دینا۔ رسول مسکرائے، مسکرا کے کہا اب وہ جواب مجھے خدا نے بتایا، سوال خدا نے بتایا، میں صحابہ تم سے پوچھوں گا، تم میں سے جو جواب دے گا یہ چادر اس کی ہو
ہو جائے گی. سیدھی طرف سے شروع کیا. سب سے پہلے کس سے پوچھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے. ابو بکر یہ چادر تمہیں دوں گے تو کیا کرو گے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا صداقت کے ڈنکے بجیں گے, ہر طرف صداقت کا چرچا ہوگا. کہ ابو بکر بیٹھ جاؤ, تمہاری صداقت کے چرچے فرشتوں کی زبان پر ہیں. پھر آئے فاروق اعظم, اے عمر یہ چادر تمہیں دیں گے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ مسکرائے, مسکرا کے کہا یا رسول اللہ عدل کا ہر طرف دور دورہ ہوگا. کہا عمر بیٹھ جاؤ, تمہارے عدل کے چرچے آسمانوں پہ ہیں. پھر باری آئی عثمان غنی ذو النورین صاحب حیا و ایقان کی. اے عثمان یہ چادر تمہیں دوں گا تو کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی سخاوت کروں گا کہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دوں گا. عثمان بیٹھو, تمہاری سخاوت چہار دانگے عالم میں گونج رہی ہے. پھر ایک ایک صحابی کی باری آئی, سب کھڑے ہوئے. کسی نے کہا میں صدقہ کروں گا, کسی نے کہا راہ خدا میں جنگ کروں گا, کسی نے کہا حج کروں گا, کسی نے کہا طواف کروں گا, کسی نے کہا یتیموں کو دوں گا. کہ اپنی اپنی اچھا اور تمنا اور استطاعت کے مطابق وعدہ کر لیا. کہتے گھومتے گھومتے آخری بندہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا, سر جھکایا تھا, پتلا دبلا سا جوان تھا. رسول اللہ نے دیکھا کھڑے ہو جا. جب وہ کھڑا ہوا تو مجھے تعجب ہوا, یہ وہی ہے جو پیدا کعبے میں ہوا, جو شہید مسجد میں ہوا, یہ وہی ہے جس کی آشان میں انما کی آیت آئی, جو صاحب مراد کل کفا ہے. یہ وہی ہے جو بدر میں 70 میں سے 35 مشرکین کو مارنے والا ہے. یہ احد کا جو سپہ سالار ہے. یہ خیبر میں دروازے قلعہ خیبر کو اکھاڑنے والا ہے. یہ ولایت کا تاجدار ہے. یہ حسنین کا بابا ہے. یہ زہرا کا شوہر ہے. یہ داماد پیمبر ہے. یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. یہ ہم سب کا رہنما ہے. یہ ولیوں کا تاجدار ہے. اب وہ کھڑا ہوا جس کی نسل میں کوئی محی الدین ہے, کوئی معین الدین ہے, کوئی قطب الدین ہے, کوئی نظام الدین ہے, کوئی امام الدین ہے, کوئی آپ بول رہے نا کوئی کبیر الدین ہے کہ نہیں؟ یہ وہی ہے جس کی نسل قیامت تک چلے گی, جس کی نسل میں مہدی بھی ہے, جس کی نسل میں قطب بھی ہے, جس کی نسل میں ابدال بھی ہیں, جس کی نسل میں افراد بھی ہیں, جس کی نسل میں کائنات کے تمام اولیاء اللہ ہیں. یہ وہی ہے جس کی شان میں قرآن کی 300 آیات آئی. یہ وہی ہے نبی نے سب سے زیادہ جس کی شان بیان کی. یہ ہم سب کا مولا ہے, یہ سب سے اولا ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول نے من کو تو مولا فرمایا. کھڑے ہوئے علی مرتضیٰ حیدر کرار کا رسول خدا کو دیکھا. علی یہ چادر اگر تمہیں دیں گے تو کیا کرو گے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں, اب دیکھیے بات خدا اور رسول کے درمیان عرش پہ ہوئی تھی, علی زمین پہ بیٹھے ہیں. یہ ہے ولایت. علی اگر یہ چادر تمہیں دیں گے تو کیا کرو گے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سب پریشان پیاسے ہوں گے, اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی, سائے کی ضرورت ہوگی. علی آپ کی چادر سنبھال کے لائے گا, آپ کی امت کے سر پہ سایہ کر دے گا, آپ کی امت سائے کے نیچے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ امت آپ کے چادر کے لیے, سرکار یہ چادر سنبھالوں گا, آپ کی امت کو اس کے سائے میں لے لوں گا. رسول مسکرائے کا یہی وہ جواب ہے جو اللہ نے عرش پہ بتایا تھا. علی یہ چادر تمہاری ہوئی. اب یہ چادر علی سے حسن کو, حسن سے حسین کو, ادھر حسن سے چلی تو غوث پاک تک, حسن سے چلی تو سرکار داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری تک, یا حسین سے چلی تو سرکار معین الدین چشتی تک, یا حسین سے چلی تو نظام الدین اولیاء تک, یا حسین سے چلی تو سید حسن کبیر الدین کفر شکل تک, یا امام حسن سے چلی تو شاہ عالم و قطب عالم تک, یا امام حسین سے چلی تو یہ حسینی چادر میرو میاں سرکار تک آئی ہے. ایک ایک گوشے اور خطے میں جتنے آل رسول مسند ارشاد پہ بیٹھے ہوئے اپنی گردنوں میں اجرک کی چادر رکھے ہوئے ہیں. یہ چادر وہ نہیں جو بازار سے خریدی گئی ہے, یہ چادر وہ ہے جو عرش سے علی کے لیے آئی, علی سے علی کے بیٹوں میں. کہیں قادریت کے رنگ میں, کہیں چشتیت کے رنگ میں, کہیں نظامیت کے رنگ میں, کہیں فریدیت کے رنگ میں, جہاں جاؤ گے یہی چادر ہوگی جس کے سائے میں ساری امت ہے. یہی چادر ہے جس کے سائے میں سارے لوگ ہیں. یہی چادر ہے جس کے سائے میں قیامت میں بھی جگہ ملنے والی ہے. تو ولایت کی خلاف جسے علی نے پہنائی وہ صبح قیامت تک ولیوں کا تاجدار ہو گیا, ولیوں کا غمگسار ہو گیا. آپ آصف بن برخیہ سلیمان کے امتی ہوں تو ان کی ولایت میں بھی طاقت علی کی ہے. اب اصحاب کہف ہوں تو ان کی ولایت میں بھی طاقت و قوت و ہمت علی کی ہے. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء گزرے ان کی امت
امت میں جو اولیاء ہیں ان کا تاجدار بھی علی ہے. تو بس ایک جملہ سن لو, میں بات ختم کر دوں عزیزان محترم, کہ جب اصحاب کہف کے در کے سامنے بیٹھنے والا کتا یاد آیا, یہ علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جائے گا اس لیے کہ اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھا ہے. تو میں اتنا کہوں گا, اصحاب کہف ہیں علی کے غلام. تو جب علی کے شاگردوں کے در پہ بیٹھا ہوا کتے کو کوئی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا, تو علی کے بیٹے پہ بیٹھے, علی کے بیٹے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہم فقیروں اور غلاموں کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا؟ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, بابا فرید کا شعر, ماں حسینی مذہبم و حیدری پر دل دشمن چنی سے خنجری. میں حسینی اور حیدری مذہب رکھتا ہوں, یہ بات کسی کے دل پہ چبھے تو چبھے, میں اپنا موقف بدل نہیں سکتا. میں علی والا ہوں تو ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ولایتیں ہیں نا, امامت بھی علی کے گھر کی, سیادت بھی علی کے گھر کی, ولایت بھی علی کے گھر کی, عدل بھی علی کے گھر کا, صداقت بھی علی کے گھر کی, سخاوت بھی علی کے گھر کی. کوئی بچہ پڑھنے جاتا ہے تو کوئی سائنس میں, کوئی کامرس میں, کوئی آرٹس میں آگے نکلتا ہے. سائنس میں بھی اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو سب ایک ڈاکٹر نہیں, کوئی آنکھ کا, کوئی ناک کا, کوئی کان کا, کوئی گردن کا, کوئی پھوپھڑے کا, کوئی دل کا, کوئی دماغ کا. سارے ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی کان, ناک, آنکھ, بھیجا, کلیجا, سر سے لے کے پیر تک سارا ڈاکٹر ہو. نہیں, نہیں, ایک ہی فیکلٹی میں, ایک ہی فیلڈ میں عروج پاتا ہے. میں نے ایک علی دیکھا ہے جس میدان میں آ گیا ہے, خدا نے عروج عطا کیا. میدان میں آئے تو ذوالفقار سے کوئی بچ کے نہیں گیا, اور منبر پہ بیٹھے تو پکار کے کہا سلونی قبل ان تفتدونی, دنیا کا کوئی بھی سوال ہے لے آؤ, علی ہر سوال کا جواب دے. ایک بار علی کے پاس آئے, کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا سوال بنائیں گے علی جواب نہیں دے پائیں گے, ایسا سوال بنائیں گے علی جواب نہیں دے پائیں. دشمن تو ہر زمانے میں تھے نا. ایک سوال بنایا, صبح فجر بعد آ کے کہتے ہیں یا علی, ہمارے یہاں ایک بکری اور کتے کے ملاپ سے, اس کو کراس بریڈنگ کہتے ہیں, گھبرائیے گا نہیں, ایک بکری اور کتے کے ملاپ سے, ہمارے یہاں جرسی گائے ہے, وہ خنزیر اور گائے کے ملاپ سے بنی ہے. ایک ہوتا گدھا, ایک ہوتا خچر. خچر جو ہے وہ گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے, نمرود کے زمانے میں یہ بریڈ کراس کی گئی تھی, اس لیے کہ ضرورت تھی ایسا جانور جو پہاڑوں پر تیزی سے بوجھ لے کے چڑھ جائے. خچر تیزی سے چڑھ نہیں سکتا ہے نا, گھوڑا زمین پہ سرپٹ دوڑتا, اوپر جائے گا تو مسئلہ ہے. تو ایک نئی نسل بناؤ, گھوڑے اور گدھے کو ملا کر کے خچر پیدا کیا گیا, اور وہ اتنی مشہور نسل ہوئی خچر کی کہ سارے بادشاہوں نے استعمال کیا, یہاں تک کہ حبشہ کے بادشاہ نے ایک خچر رسول اللہ کو تحفے میں دیا. سفید رنگ کا تھا, بڑا سا پیٹ تھا, چھوٹے چھوٹے پیر تھے, بھاگتا تھا تو لگتا تھا زمین پہ اس کے پیٹ کو رگڑ ہو رہی ہے. تو جس جانور کا پیٹ دوڑتے وقت زمین پہ لگے اس کو کہتے ہیں دلدل. اسی لیے ایک نبی کا لقب بھی ہے دلدل سوار. علی کو بھی کہا جاتا علی دلدل سوار. کیوں؟ یہ وہی دلدل ہے جو وہاں سے کراس بریڈ ہو کے آیا تھا, سرکار تک پہنچا. تو وہ کہا کہ ایک کتے اور ایک بکری کے ملاپ سے ایک جانور پیدا ہوا ہے. یا علی وہ بکری ہے یا کتا ہے, یہ فیصلہ کر دو, حلال ہے یا حرام ہے. علی مسکرائے. اب دیکھیے آج کا زمانہ ہوتا, واقعہ کا کیس ہوتا تو بس 6 ml خون نکالتے سرنج کے اندر اور اس کو سورج بھیج دیتے لیبورٹری کے اندر, اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ 14 دن میں آ جاتا. بکری ہے کتا, حلال ہے حرام سمجھ میں آتا. اب بہت پرانی بات, ابھی یہ سب ایجادی نہیں ہوا, ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک قطرے خون میں شوگر کتنا ہے, وٹامن کتنا ہے, اور آئرن کتنا ہے, پوٹیشیم کتنا ہے, میگنیشیم کتنا ہے, اب یہ معلوم نہیں ہے. تو اب زمانہ آیا نا کہ ایک قطرہ خون لیا اور اس کو جا کے مشین میں رکھا, مشین نے بتا دیا اس میں آئرن یہ ہے, وٹامن اتنا ہے, اور یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. کبھی زندگی میں آپ نے
اگر میں آپ کو ایک گلاس بھی خون دے دوں تو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس میں کتنا آئرن ہے اور کتنا وٹامن ہے، کتنا شوگر ہے کوئی ایسا یہاں پہ؟ کہ نہیں مولانا دماغ آپ کا خراب ہو گیا ہے، 1.25 گھنٹے سے بول رہے ہیں آپ، اس لیے ابھی پانی وغیرہ پیو۔ ایسا گلاس میں خون دیکھ کے پتہ نہیں، مشین میں رکھنا پڑے گا، مشین بتائے گی۔ میں کہوں نہیں خون میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، کہ آپ بیوقوف ہیں، خون میں سب کچھ ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، مشین پہ رکھو سب بتا دے گی۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، قرآن میں سب کچھ ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، دن رات پڑھ رہے ہیں مل نہیں رہا۔ اور علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر کر کے کتاب لکھ کے اس کو اونٹوں پہ سوار کر دوں۔ پتا چلا جس طرح خون میں کیا کیا ہے وہ جاننے کے لیے مشین کی ضرورت ہے، ایسے ہی قرآن کیا پیغام دے رہا ہے یہ جاننے کے لیے حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ ایسے علی نے نہیں فرمایا کہ میری اگر اونٹ بھی کھو جائے تو میں اس کی رسی قرآن میں ڈھونڈتا ہوں، یا علی مجھے تو نہیں ملتی، کہا تمہیں نہیں ملے گی، تمہیں خون میں بھی آئرن اور وٹامن ملا تھا، نہیں مشین پر رکھنا پڑا تھا۔ علی ولایت کی وہ مشین ہے، آپ قرآن لا کے رکھ دو گے، علی اس میں کائنات عالم ڈھونڈ کے دکھا دے گا۔ بات تو مجھے کہیں اور کرنی تھی، مگر چلیے اس طرف چلی گئی تو بات کو ختم ہی کر دیتا، ورنہ میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کو سیدنا حسن کبیر الدین کفر شکن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے جد کریم کے وہ کمالات بتاؤں گا جو آج بھی یہود و نصارہ کے ہاں پی ایچ ڈی اور تھیوری میں استعمال کیے جاتے ہیں، چیزیں سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو صرف اتنا بتایا گیا شربت پیجئے، کھیر کھائیے، پوری کھائیے، ملیدہ کھائیے، چاروں کھانا چت ہو کے سو جائیے، آپ سننی ہے، ہاں بس اتنا بتایا گیا۔ اور ان کے اجداد وہ ہیں جنہوں نے آج سے 1350 سال پہلے ان کے شاگردوں نے اپنے گھروں میں ایسی دیوار بنائی تھی جس پہ چاند ستارے سیاروں کے چلنے کی جو ہے روش اور ان کی رفتار کو دیکھا جا سکتا تھا، ناپا جا سکتا تھا۔ جی جابر ابن حیان، عباس ابن فرحان، ابو الحسن اندلسی، طارق بن معلم، معلم بن انشا، انشا بن حیان، یہ کون ہے؟ یہ وہ سارے کے سارے اپنے وقت کے سائنسداں ہیں جو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ جی جسے آپ سائنس کہتے ہو نا، وہ کبھی ہمارے گھر میں تھی، وہ کبھی ہمارے ہی اقوال سے لوگ ادھار لیتے تھے، مستعار لیتے تھے۔ اس طرف نہ جا کے علی نے کہا کیا سوال کر پھر سے، کہ ہمارے یہاں ایک کتے بکری کے ملاپ سے ایک جانور پیدا ہوا، ہم کنفیوز ہیں، بکری ہے کتا ہے، حلال ہے حرام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بتائیے کیا ہے۔ مسکرا کے علی نے کہا سن، اس کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا، اگر وہ چوس کے پیے تو بکری ہے، اور اگر زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا ہے۔ ایک دم حیران ہو گیا تھا، تو منافق مانے گا کیسے؟ مان سکتا ہی نہیں، اگر مان جائے تو منافق کس چیز کا؟ تو کہتا ہے یا علی ہم پانی رکھتے ہیں، کبھی کبھی چاٹ کے پیتا ہے، کبھی کبھی چوس کے پیتا ہے، ہم بھی کنفیوز ہیں، وہ بھی کنفیوز کر رہا ہے۔ علی مسکرائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے سامنے گھاس ڈال دے، کھا لے تو بکری ہے، نہ کھائے تو کتا ہے۔ کہ علی کبھی کبھی گھاس کھا لیتا ہے، کبھی کبھی نہیں کھاتا۔ پھر علی مسکرائے، مسکرا کر سن، اس کے پیچھے پیچھے چل، کھانے کے بعد اگر جگالی کرے، کھانے کے بعد بکریاں نہیں منہ گھماتی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں ہمارے یہاں جگالی کہتے ہیں اس کو۔ کھانے کے بعد جگالی کرے تو بکری ہے، نہ کرے تو کتا ہے۔ کہ علی کبھی کبھی جگالی کرتا ہے، کبھی کبھی۔ کہا پھر ایک کام کر، اس کے پیچھے پیچھے چل، اگر کھا کر وہ بیٹھتے وقت آگے کے پیر کے بل بیٹھے تو بکری ہے، اور پیچھے کے پیروں کی طرف سے بیٹھے تو کتا ہے۔ کہ علی کبھی کبھی آگے کے پیر پہ بیٹھتا، کبھی کبھی پیچھے کے پیر سے بیٹھتا۔ تو علی نے کہا ایک کام کر، اس کو ذبح کر، پیٹ چاک کر، ہاتھ ڈال کے نکال، اتڑی نکلے تو کتا ہے، اوجھڑی نکلے تو بکری ہے۔ تو کہتا ہے یا علی کبھی کبھی، پھر یاد آئے علم کی وراثت کے تاجدار کو علی کہتے ہیں۔
اور علی کے دو بیٹے ہیں جو اس کے وارث ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین۔ حسن کے بیٹے حسن مسنہ کے بیٹے عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد الامیر کے بیٹے سید یحییٰ کے بیٹے زاہد کے بیٹے عبداللہ ثالث کا بیٹا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ ساری ولایتیں جس کے گھر کا طواف کرو اسے علی کہتے ہیں۔ اور علی کے بیٹے کا نام ہے حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے محمد باقر کے بیٹے کا نام ہے جعفر صادق کے بیٹے کا نام ہے موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ہے سیدنا محمد ادریس کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے سید عزیز الدین کے بیٹے کا نام ہے کمال الدین کے بیٹے کا نام ہے غیاث الدین کے بیٹے کا نام ہے سراج الدین کے لخت جگر نور نظر، زور سے، سید سراج الدین کے نور نظر ہیں سیدنا غیاث الدین، اور غیاث الدین کے بیٹے کا نام ہے حسن معین الدین چشتی غریب النواز۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حسینی خون۔ کائنات عالم میں جہاں ولایت ملے گی اسی گھر سے ملے گی۔ کیوں رسول نے کہا اس گھر سے جڑے رہو؟ انی ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب جو عرش سے آئی، محمد کا گھرانہ جو مدینے سے ملا۔ آج سیدوں کو دیکھ کے پاپوں کلو کی آنکھیں نکال لینے والے، قیامت میں تیرا جھبا اور امامہ اور پگڑی اور ٹوپی کام نہیں آئے گی، اگر کام آئے گا تو مصطفیٰ کی نسبت کام آئے گا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ امام حسین کے بیٹے سید سجاد زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق کے بیٹے سیدنا اسماعیل کے بیٹے سید محمد نور محمد جنہیں کہا جا رہا ہے، اور سیدنا نور محمد کے بیٹے سیدنا اسماعیل ثانی کے بیٹے سید منصور کے بیٹے سید غالب الدین کے بیٹے سید عبد المجید کے بیٹے مصطفیٰ شاہ کے بیٹے احمد حاجی کے بیٹے سید محمد ہاشم کے بیٹے سید خالد الدین، سید مومن الدین، سید اسلام الدین، سید صالح الدین کے بیٹے سید نصیر الدین کے بیٹے سید شہاب الدین کے بیٹے سید محمود صدر الدین کا بیٹا سید پیر کبیر الدین حسن کفر شکر۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ علی کا گھرانہ ہے کائنات عالم میں جس کی ولایت کی دھوم مچی ہوئی۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ یہ گھرانہ نہ چھوٹنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دھوکہ دے سکتا ہے، ولایت چھین سکتی ہے، عبادت منہ پہ ماری جا سکتی ہے، مگر رسول کے خون کا رشتہ اگر ہے تو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ یہاں بھی مصطفیٰ انعام سے نوازیں گے، قیامت میں اپنی شفاعت سے مالا مال۔ آخری بات اور آخری مثال، اس لیے کہ کسانوں کی زمین ہے اور لوگ زمین سے جڑے ہوئے ہیں، تو آخری بات کہہ کے اگر میں نکل جاؤں تو آپ گھبرائیے گا نہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، اور پھر امام جعفر صادق محمد باقر کی گفتگو ہوگی۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل ہیں، اسماعیل کے بیٹے سید محمد ہیں، اور ان کے بیٹے اسماعیل ثانی ہیں، اور اسماعیل ثانی سے جو سید موسیٰ کی اولاد ہوئی وہ کون؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ جو سید منصور کی اولاد ہوئی سید کبیر الدین حسن سید حسن کبیر الدین کفر شکن ہیں۔ پھر انہی کی ایک شاخ گئی ہے گوالیئر میں، سیدنا خواجہ غوث محمد گوالیاری ہیں۔ پھر انہی کی ایک شاخ ہمارے ممبئی میں دریا حد کے درمیان میں، جب دریا کا پانی اپنے بلندیوں پہ ہوتا ہے تو درمیان میں حاجی علی بخاری جعفری سرکار امام جعفر کا بیٹا کہتا ہے جہاں سمندر کا پانی بھی جھک کے سلام کرے وہ جعفر صادق کا بیٹا۔ اور یہاں پہ
کیسے؟ امام جعفر صادق، ان کے بیٹے اسماعیل، پھر محمد، اسماعیل ثانی کے بیٹے سید بہاؤالدین کے بیٹے ظہیر الدین کے بیٹے علی قدوت الدین کا بیٹا احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار، سرکار قطب المدار رضی اللہ، وہ بھی امام جعفر صادق کے بیٹے کائنات عالم میں پوری دنیا میں سید ہیں، مگر جعفریوں کا جتنا قبضہ ہندوستان کی ولایت پہ ہے پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ گویا کہ ایسا جان لو نا کہ سرکار امام جعفر صادق کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ کون ہے جعفر صادق؟ محمد باقر سے ملنے، میں نہیں کہہ رہا، 21 یہودیوں نے مل کے ایک کتاب لکھی ہے، The Superman in Islam، سپرمین ان اسلام، امام جعفر صادق۔ یہودیوں اور عیسائیوں ریسرچرز نے مل کر کے کتاب لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ آ گیا ہے، ہندی ترجمہ آ گیا ہے، انگریزی بھی کتاب موجود ہے۔ اس میں کیا ہے بتا ہے؟ امام محمد باقر سے ملنے مصر سے ایک آدمی آیا، اس وقت مصر میں سائنس بہت عروج پہ تھی، تو ایک گول بال رکھتے تھے، اس پہ دنیا کا نقشہ بناتے تھے، جو ہمارے یہاں اسکولوں میں لگا ہوتا ہے۔ دنیا کیا بولتے ہیں اس کو؟ زور سے بولو نا۔ ہاں ماشاءاللہ سب کو پتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں، گلوب جو ہوتا گلوب، وہ اس وقت بہت بچے کھیلتے تھے مصر میں، وہ علم الفلکیات کے ماہر لوگ تھے، تو اس نے آنے سے پہلے سوچا کہ یہ میں لے چلوں حضرت کے لیے تحفے میں، ان کو پتا چلے میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ میں کہوں تو کہاں سے آ رہا مجھے نہیں پتا، یہ محمد مصطفیٰ کے لگتے جگر ہیں، یہ مدینے سے آ رہے ہیں، یہ عرش کی بلندیوں سے آ رہے ہیں، یہ اس وقت تھے رسول کے نور میں ان کا حصہ تھا، جب کائنات میں خدا کے سوا اگر تھا تو محمد مصطفیٰ تھے، اور محمد کے نور میں یہ بھی تھے۔ مجھے یہی نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ گلوب لایا، امام محمد باقر کو لکھ رہا، حضور یہ تحفہ، اور ایسے چوڑا ہو کر، حضور یہ تحفہ آپ کے لیے۔ اتنے میں امام جعفر صادق سید حسن کبیر الدین کفر شکن کے جد مکرم باہر نکلے، 4 سال کی عمر تھی یا 5 سال کی، باہر نکلے، امام محمد باقر نے دیا، لو کہے لو دیکھو کھیلو۔ وہ بھی حیران، میں ایسا انسٹرومنٹ لایا، ان کو حیران کرنے کے لیے بچے کو دے دیا، وہ لے کے باہر گئے، اور ابھی یہ بیٹھے گفتگو کر رہا، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، امام جعفر صادق اندر آئے، اور وہ گلوب سامنے رکھ کے کہا، بابا یہ کس نے بنایا نقشہ؟ یہ گلوب کس نے بنایا؟ کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ اس میں 25 جگہ پہ غلطیاں ہیں، سورج جس افق سے نکلتا ہے زمین کا نقشہ غلط بنا ہوا ہے، میں نے اس کو سدھار دیا ہے۔ اٹھا کے دیکھا تو 25 جگہ کٹ کا نشان بنا کے درست کیا تھا۔ گویا بتا رہے تھے تم پڑھ لکھ کے جس دنیا کو جانتے ہو وہ دنیا ہمارے سامنے ہتھیلی کے مثل رکھی ہوئی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ یہودی ریسرچر نے اس واقعے کو لکھ کے کہا ہے۔ ان میں فلکیات میں ہم آج تک جہاں پہنچ نہیں سکے اسے جعفر صادق دیکھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے۔ گویا جب بیان کرتے تھے تو ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ زمین انہوں نے بنائی ہے، اسے لگتا تھا۔ ہمیں پتا زمین اللہ نے بنایا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے یہ وہ زمین کے مالک کے بیٹے ہیں، یہ جنت کے مالک کے بیٹے ہیں۔ تو جنت کا سودا ان سے نہ کرنا جن کے پاس جنت کی رسید، پیپر، NOC نہ ہو، ان سے جنت کا سودا کرو جن کے جد کریم جنت بانٹنے والے ہیں، اور جن کے اجداد جنت کے جوانوں کے سردار۔ رسول نے جو جملہ کہا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں، قرآن اور اہل بیت، گویا سرکار نے چاہتے وقت ہماری گردنوں کی رسی کو اہل بیت کے دروازے پہ باندھ دیا۔ آخری مثال کیرلا والے، دوسری مرتبہ دے رہا ہوں یہ مثال، تم خفا مت ہونا مگر سمجھانا ضروری ہے۔ جھنڈی کی رات ہے، 7-8 بجے سب بند کر دیتے ہیں گھر وغیرہ، گاؤں دیہات کا ایک کسان جانور کو دروازے کے سامنے باندھا، اس پہ کپڑا وغیرہ ڈالا، چادر ڈالی، کھانا پینا کھلایا، گھاس وغیرہ، گھاس پھوس، روٹی وغیرہ، اور وہ اندر چلا گیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا کہ جو رسی ہے اس سے جانور بندھا ہوا ہے، بڑی حسرت سے گھر پہ، دیر ٹھنڈی کے موسم میں دیر سے نکلا،
سورج نکلنے کے بعد تو جانور بندھا ہوا ہے، بڑا پیار آیا، اپنی جو ہے بائڑی کو بلایا، اپنی بیوی کو، ارے ادھر آؤ، وہ گھاس لاؤ، آٹا لاؤ، روٹی لاؤ، توڑا اور اس میں ملا کر کے جو ہے وہ بڑے پیار سے بیل کے اور جانور کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، کھا لے، بہت پیارا، بہت اچھا، مجھے ڈکرو، مجھے کلیجوں نے ٹکڑو، نہ فلا نہ یہ نہ وہ سب۔ ابھی دوسرے دن صبح جیسے دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ سامنے رسی ہے، ڈنڈا ہے جس میں باندھا تھا کھوٹا، وہ برتن ہے جس میں کھلاتے، جانور نہیں، بیل نہیں ہے۔ نزدیک دیکھا تو بیل نے گردن کھینچ کے توڑا لیا اور بھاگ گیا۔ فوراً کھڑے، بیوی کو بلایا، اپنی باڑی کو، اے ببلو کی اماں ادھر آؤ، لاؤ لاٹھی، ڈنڈا لاؤ، اور ڈنڈا لے کے نکلا۔ میں نے کہا ارے بھائی صاحب، کل تو تم گھاس پھوس اور روٹی اور رات کا بچا کھانا اور تازہ کھانا منگا رہے تھے کھلانے کے لیے، آج ڈنڈا لے کے جا رہے ہو مارنے کے لیے؟ کہا مولانا تم سمجھو گے نہیں، کسان نہیں ہونا، کہا سمجھا تو دے۔ کہا مولانا جس کھوٹے پہ باندھا ہوں وہیں ملے گا تو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، پیار کروں گا۔ جس کھوٹے پہ باندھا ہوں اگر وہاں سے چھڑا کے بھاگ گیا تو نہ کھانا نہ پانی، ڈنڈے الگ سے ملیں گے۔ اب سمجھے؟ رسول نے اہل بیت کے کھوٹے پہ باندھا ہے، قیامت میں یہی ملیے گا تو آپ کی شفاعت بھی ہوگی، کوثر بھی ملے گا، اور اگر آل رسول کا درس ہوگا شفاعت ملے گی نہ کوثر۔